نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل اناس بامامهم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر صدق اللہ العظیم وصدقنا رسوله النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج کا دور پرفتن دور ہے۔ اس دور کے اندر اردو تراجم کے مجتہد بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو محقق ثابت کرنے کے خواہش مند بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، جو زہریلے نظریات کا امت کے اندر بیج بو رہے ہیں اور امت کو صراط مستقیم سے ہٹا کر، راہ راست سے ہٹا کر غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں تمہارے گھروں کے اندر فتنے ایسے داخل ہو رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرات داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے آج کہیں تو بے حیائی کا فتنہ ہے اور کہیں تو جہلاء کا فتنہ ہے، جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو علم سکھاؤ، خود بھی علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اور علم میراث خود بھی سیکھو لوگوں کو بھی سکھاؤ، اور قرآن پاک خود بھی سیکھو لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ کیوں؟ میں نے تو چلے جانا ہے، میرے بعد علم کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے آج فتنوں کا دور ہے، قرآن سے ہٹایا جا رہا ہے، سنت سے ہٹایا جا رہا ہے اور اپنی مرضی کی طرف لوگوں کو مرضی کے راستے پر لگایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جو قادیانی ہیں وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹا کر امت کو مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دشمن بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یلعن آخر هذه الامت اولها، اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم کو اس طرح نہیں اٹھانا کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے علم کو اس طرح اٹھانا ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء کو ہی اٹھا لینا ہے۔ علماء حق چلے جائیں گے، ان کے بعد جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ بکاؤ مال ہوگا، تو وہ بکاؤ مال اپنی مرضی کے مسئلے بتائیں گے۔ جب حتی اذا لم یبقى عالما، اس طرح کا دور آئے گا کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگوں نے اپنے جاہل سرداروں سے مسائل پوچھنے ہیں، فافتوا بغیر علم، ان سرداروں نے بھی بغیر علم کے فتوے دینے ہیں، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے اس وقت فتنوں سے بچنا ہے، اسی کو قرآن پاک کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ بازی میں نہ مبتلا ہو جانا۔ ہاں دیوبندی بننا ہے، بریلوی بننا ہے، اہل حدیث بننا ہے، پڑھنے کوئی حرج نہیں، پہچان کرا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر فرقوں میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ باقی جہاں آپ مرضی جائیں، آپ کو کیا ہے اختیار ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ کی رسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول تمہیں دے تو وہ لے لو۔ تو اس سے احادیث مبارکہ بھی آ گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی قرآن پاک ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اور قرآن پاک کے اندر جتنے احکامات ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں کہ آپ نے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول تمہیں کچھ دیں تو وہ لے لو،
مطلب حدیث نے جس چیز کو حکم کریں اس کو مان لو، جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جاؤ، فانتہو، اس چیز سے کیا کرو، باز آ جاؤ۔ تو اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے صحابہ کی سنت بھی لازم ہے۔ دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کے متعلق فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور اسی قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی کی کسی بات کو رد نہ کرنا، میرے نبی کی بات کو پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات کو جس طرح مضبوطی سے پکڑنا ہے اسی طرح میرے صحابہ کی بات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جب آپ نے میرے صحابہ کی بات کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیا تو ما انا علیہ و اصحابی، پھر آپ اس راستے پر چل پڑے جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، تو آپ لوگ کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو پیارے آج ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ چھوڑیں جی قرآن پاک لو، حدیث لو، باقی چھوڑ دیں، تفرقہ بازی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بھئی ہم کہیں گے معذرت، آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، سر پلیز ہمیں دھوکہ نہ دیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ آدھی حدیث پر تو عمل کرا رہے ہیں، آدھی حدیث سے آپ ہمیں دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں، سنت والا راستہ تو آپ اپنوا رہے ہیں، و اصحابی، اور صحابہ والا راستہ آپ چھڑوا رہے ہیں ہم کو آپ۔ تو یاد رکھنا پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے پر چلے گی جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، تو وہ کیا ہوگی، کامیاب ملت ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ کامیاب فرقہ ہوگا، فرمایا کہ وہ کیا ہوگی، کامیاب ملت ہوگی۔ جو آج اصول دین میں چھیڑتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ تو فرقہ ہے، مگر نہ یہ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث یہ کوئی فرقے نہیں ہے، یہ پہچان ہے۔ اگر ہم ان کو فرقے مان لیں تب آپ کو پتہ ہے 73 سے بھی زیادہ فرقے بنتے ہیں، تب حدیث جھوٹی ثابت ہوگی۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دیوبندی نہ بنو، بریلوی نہ بنو، ہم سب اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کہاں سے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس میں فرمایا نہیں گیا میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر۔ تو الحمدللہ اہل سنت یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے اور صحابہ کرام کی سنت پر ہے، اور ان کا اصول یہ ہے سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ نکالتے ہیں، اس کے بعد اگر کتاب اللہ میں ان کی پہنچ سے دور ہو، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اجماعی دلیل کے لیے قرآن پاک 300 مرتبہ پڑھا لیکن مجھے اجماعی دلیل نہ ملی۔ جب میں نے 301 مرتبہ قرآن پاک پڑھا تب میرے سامنے اجماع امت کی دلیل روشن ہو گئی۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو آج کا مجتہد 300 مرتبہ تو پوری زندگی میں بھی اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوگا، اور فتوے لگاتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا صرف کیا ہے، بیکار ہے، قرآن پر صرف عمل کیا جائے۔ تو یہ ہمیں دھوکے دیا جا رہے ہیں، ہمیں علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت علماء سے محبت نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔